بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات دعا کے بارے میں۔ مسلمان معاشرہ جن پریشانیوں سے دوچار ہے، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی۔ انفرادی طور پر بھی ہر شخص پریشانی، بے اطمینانی، بے چینی کا شکار، اور اجتماعی طور پر بھی مسلمان پریشانی، بے اطمینانی، بے چینی کا شکار۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب دعا کا ترک کر دینا ہے کہ ہم نے دعا چھوڑ دی، اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہم جن کے نام لیوا ہیں، جن کے پیروکار ہیں، ان کو جب بھی کوئی ضرورت پڑتی اور جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو ان کا پہلا فوری طور پر کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہوتا تھا، بعد میں وہ دوسرے اسباب کو اختیار کرتے۔ لیکن میرے دوستو، ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی ہے یا کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو سب سے پہلے ہم ظاہری اسباب کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ جب اسباب سے ان کو اختیار کر کے ہم تھک جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے جواب مل جاتا ہے، تو پھر ہمیں خدا اور دعا یاد آتی ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ بیماری آئے تو سب سے پہلے ڈاکٹروں، حکیموں کے پاس رجوع کرتے ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں۔ جب مایوسی ہو جائے پھر دعا یاد آئے گی۔ تو تمام پریشانیوں اور تمام مصیبتوں کا اصل علاج وہ ہے اللہ پاک سے مانگنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تو ساری عبادتوں کا لب لباب ہے، مغز ہے۔ پھر دعا مانگنے کے آداب میں سے سب سے اہم ادب یہ ہے کہ قبولیت کے اوقات کے اندر دعا مانگی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات قبولیت کے بیان فرمائے، مثلا اذان اور اقامت کے درمیان، اذان کا جواب دے کر، درود شریف پڑھ کر، اور دعائے وسیلہ جو مشہور اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ یہ دعا مانگی جائے، یعنی یہ دعا پڑھ کر جو مشہور دعا ہے، تو اس کے بعد جو دعا ہم مانگیں گے وہ دعا ہماری رد نہیں ہوگی، کیونکہ درود شریف جو ہم نے پڑھا ہے یہ بھی دعا ہے، اس نے ہر حال میں قبول ہونا ہے۔ درود ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے، کبھی رد نہیں ہوتی۔ باقی جتنے ہم عبادتیں کرتے ہیں ان کے رد اور قبول ہونے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کس کی عبادت کو قبول کرتے ہیں، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور دعائے وسیلہ یعنی اذان کے بعد کی دعا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم مقام محمود کا سوال کرتے ہیں، تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو وہ مقام محمود قیامت والے دن دینا ہے، تو یہ دعا بھی ہر حال میں قبول ہونی۔ ان دو دعاؤں کے ساتھ تیسری آپ کی اور میری دعا وہ بھی قبول ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کریموں کے زیادہ کریم ہے۔ اس کی شان کرم سے یہ بات بڑی بعید ہے کہ تین دعائیں اوپر جائیں اللہ کے ہاں، یعنی ایک درود، ایک دعائے وسیلہ اور تیسری ہماری دعا۔ اللہ تعالیٰ دو کو تو قبول کر لیں اور ایک کو رد کر دیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا کے کسی بادشاہ کو اب تین تحفے دیں، تین، اور وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ دو کو لے لے اور ایک کو رد کر دے۔
یہ تو سارے رد کر دے گا، یا ناراض ہو کر سارے رد کر دے گا، یعنی جو تحفے ہم بھیجے ہیں دنیا کے بادشاہ کو، یہ سارے رکھ لے گا؟ تو اللہ پاک تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے کرم سے بھی یہ بات، یعنی یہی امید ہے کہ اس نے درود شریف اور دعائے وسیلہ تو ضرور قبول کرنی ہی ہے، ساتھ والی ہماری جو دعا ہے اللہ کریم اس کو بھی قبول کر لیں گے۔ تو ایک دعا کی قبولیت کا وقت اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی جب اذان ہو جائے ہم اذان کا جواب بھی ساتھ ساتھ دیتے رہیں، جب اذان ہو اللہ اکبر، ساتھ ساتھ اس کا جو جواب کا طریقہ ہے وہ بھی ہم سب کو یاد ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب اذان ہو جائے درود شریف پڑھیں، دعائے وسیلہ پڑھیں، ساتھ اپنی دعا مانگیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ تو دعا کی قبولیت کا وقت ایک ہے۔ دوسرا فرض نمازوں کے بعد قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح سحری کا جو وقت ہے یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر آ کر خود آواز لگا رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مراد کو پورا کروں، یہ آواز لگتی رہتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بڑا ظلم کیا تھا۔ جب 40 سال کی جدائی کے بعد راز کھل گیا، یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگایا گیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی، تو پھر راز کھل گیا۔ اب بھائی مجبور ہو کر اپنی غلطی کا اقرار کرنے لگے اور اپنے ابا جان کو کہنے لگے، کیا کہہ رہے تھے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کریم نے اپنے قرآن مجید کے اندر اس کو ذکر کیا۔ کیا کہتے تھے ان کے بھائی؟ یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، کہ وہ کہتے تھے کہ اے ہمارے ابا جان ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمارے لیے دعا کریں، یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں کہ اللہ ہمارے اس بہت بڑے گناہ کو معاف کر دیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا سوف استغفر لکم۔ اس وقت استغفار نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ میں عنقریب تمہارے لیے استغفار کروں گا، میں تمہارے لیے دعا مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے سحری کے وقت ان کے حق میں دعا کی۔ کس وقت؟ سحری کے حق میں استغفار کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دعا مانگتے گئے اور بیٹے آمین کہتے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اتنے بڑے جرم کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو سحری کا وقت بڑا قبولیت کا وقت ہے، انسان کو اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ عام دنوں میں اگر نہیں جاگا جاتا تو رمضان المبارک کا مہینہ تو غنیمت ہے، کھانے کے لیے انسان اٹھتا ہے، تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، ہاتھ منہ بھی دھونا ہوتا ہے تو پاؤں بھی ساتھ دھو لیں، سر کا مسح کر لیں تو وضو ہو جائے گا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں تہجد کی، یا جتنی توفیق ہو جائے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، مانگیں اللہ سے، دیکھیں پھر دنیا اور آخرت کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ آپ دل لگا کر دعا مانگیں تو صحیح، پھر اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں وہ اللہ کی شان ہے۔ اس طرح رمضان مبارک کے مہینے میں افطاری کے وقت بھی قبولیت کا وقت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا ان میں سے پہلا شخص الصائم حتی یفطر، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت، والامام العادل، اور عادل بادشاہ کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ فرمایا تیسری چیز ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ مظلوم کی دعا اللہ پاک آسمانوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا، ولو بعد حین، اگرچہ کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ وقت لگ جائے، جسے کہتے ہیں کہ دیر ہے اندھیر نہیں، کوئی مصلحت ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک اس دعا کو اس وقت قبول کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اب یہ وقت اس بندے کے لیے صحیح ہے۔ تو بہرحال افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، خوب دل لگا کر دعائیں مانگیں۔ ایک غلط فہمی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ اس وسوسے میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کے لیے دعا مانگی تھی مگر ہمارا کام نہیں ہوا، حالانکہ دعا بھی مانگی، دل لگا کر دعا مانگی، قبولیت کے اوقات میں دعا مانگی تھی، پھر بھی ہمارا کام نہیں ہوا۔ اسی طرح سوچتے سوچتے آخر کار انہیں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں شک ہونے لگتا ہے، اس کے لیے اصولی طور پر ہم یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، جو بھی مانگو گے میں ضرور قبول کروں گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی اپنی جگہ پر سچے ہیں، مگر دعا کی قبولیت کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم، اس لیے ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ جب ہمیں دعا کی قبولیت کا مطلب ہمارے ذہن میں آ جائے گا، سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی کی نہ ہو، یعنی رشتہ ناتا توڑنے کی نہ ہو، اور گناہ کی دعا نہ کرے، یہ شرط ہے، تو فرمایا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور مل کر رہتی ہے، یا تو وہی چیز مل جاتی ہے جو مانگ رہا ہے، یا کوئی مصیبت آنے والی اس سے ٹل جاتی ہے، اور یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ ان تین میں سے کوئی چیز اس کو ضرور مل کر رہتی ہے، تو یہ ہے اصل دعا کی قبولیت۔ یا جو دعا مانگ رہے ہیں وہی اللہ پاک ہمیں دے دیتے ہیں، یا ایسا ہوتی ہے کہ بہت بڑی مصیبت ہم پر آنے والی ہوتی ہے، ہم کوئی اپنی جائز خواہش ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہمیں اللہ وہ تو نہیں دیتے، وہ اتنی بڑی مصیبت جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ہمارے اوپر آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کے سبب اس مصیبت کو ہم سے دور کر دیتے ہیں، ہم سے ٹال دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی، لیکن دعا اس سے بھی بڑی چیز اللہ ہمیں دیتے ہیں، ہمیں ایک بہت بڑی مصیبت اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ اور اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا جو ہم مانگ رہے ہیں، وہ جائز ہماری خواہش جو ہے وہ بھی نہیں ملتی، ہماری مصیبت بھی ہم سے بعض دفعہ، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کریم وہ دعا جو ہم نے مانگی ہے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ پاک ایک بندے کو ارشاد فرمائے گا، میرے بندے میں نے تجھے دعا مانگنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، کیا تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی؟ وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا تو نے کوئی دعا ایسی نہیں مانگی تھی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو وہ فلاں دعا مانگی تھی کہ تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تم پر تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا، اور فلاں غم کے دفع کرنے کی دعا مانگی تھی، مگر اس کا کچھ اثر دنیا میں تجھ کو معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ہر دعا اس بندے کو یاد کرائی جائے گی۔ ہمارے ہاں دعا کی کوئی قبولیت نہیں، بس نماز پڑھی، تلاوت کی، ایسے ہاتھ اٹھائے، منہ پر پھیر پر چلے گئے، دل سے دعا مانگے۔ یہ دیکھیں دعا کا کیا صلہ اللہ پاک ہمیں دے رہے ہیں قیامت کے دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انسان کو اس کی ہر دعا یاد دلائی جائے گی، اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں عوض اس کا ملنا اور اجر و ثواب کا مل جانا بتلایا جائے گا کہ فلاں آپ نے دعا کی تھی، دعا آپ کو جو آپ نے مانگا تھا وہ مل گیا تھا، فلاں دعا مانگی تھی جو آپ نے مانگا وہ نہیں ملا، اس کا اجر بتلایا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کو دیکھ کر بندہ قیامت والے دن میرے دوستو یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا پوری نہ ہوتی تو یہاں اس کو اس کا اجر ملتا۔ اب دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دعا کی قبولیت کی شرائط ہیں، جب تک وہ شرائط پوری نہ ہوں دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان شرائط میں سے اہم شرط رزق حلال ہے۔ اگر ہم حرام روزی پیٹ میں بھری ہوئی ہوگی ہمارے پیٹ میں تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنیں، بہت سے پریشان حال ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کہتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام۔ فرمایا ایسی حالت میں دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ آج ہمارا معاشرہ جن آفتوں کی لپیٹ میں ہے ان میں سے ایک بہت بڑی آفت حرام غذا بھی ہے۔ سود، رشوت، دھوکہ دہی، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی اتنا عام ہو چکے ہیں کہ بجائے بند کرنے اور روکنے کے اس کے جواز کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام رزق سے بچائے۔ اور دوسری بات
وہ ہے اس عشرے یعنی آخری جو عشرہ ہے وہ اعتکاف کا عشرہ ہے۔ دوسری بات آپ کے سامنے اعتکاف کے بارے میں کرنی ہے۔ یہ رمضان کا جو آخری عشرہ آ رہا ہے اس میں دو عبادتیں بڑی عظیم الشان ہیں، ایک عبادت اعتکاف کی اور ایک دوسری عبادت وہ ہے لیلۃ القدر کی۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ پھر اس کی تین قسمیں ہیں۔ اعتکاف واجب جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو کہ اگر میں فلاں کام میرا ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا، کام ہو جائے گا تو اتنے دن اس کو اعتکاف بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اعتکاف کی قسمیں بتا رہا ہوں۔ پہلی قسم واجب کی ہے کہ اس نے منت مانگے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، اگر وہ نہیں بیٹھے گا، اس کا کام ہو گیا تو نہیں بیٹھا تو یہ گناہ گار ہوگا۔ دوسری قسم ہے دوستو اعتکاف سنت، یہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ناغہ نہیں فرمایا، بلکہ ایک سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ اعتکاف بیٹھے۔ پہلا عشرہ اعتکاف فرمایا، وہ جب ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف بیٹھا تھا، پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ بعد میں ہے۔ پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر کے آخری عشرے میں ہے، مجھے وہ بتائی گئی، اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ بہرحال یہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے محلے میں سے ایک آدمی بھی مسجد میں بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے کفایت ہو جائے گا، ورنہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر چند بھی پڑھ لیں تو سب کے ذمے سے فرض اتر جاتا ہے، ورنہ سب کے سب گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کی دوسری قسم۔ پہلی قسم کون سی تھی؟ واجب، نظر، منت مانی کہ میرا کام ہو جائے میں اعتکاف بیٹھوں گا، جتنے دن کا کہا اتنے دن کا اس کے لیے اعتکاف بیٹھنا واجب۔ دوسرا اعتکاف سنت، یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا حکم کیا ہوگا کہ محلے میں سے ایک بندہ بھی مسجد میں بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی بھی نہیں بیٹھا سب گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عبادت سے ساری نیکیاں کمانے کی اللہ تعالی ہمیں ہمت توفیق طاقت دے۔ تیسری قسم ہے اعتکاف کی نفل اعتکاف، کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھی اعتکاف کی نیت کر لے، نماز پڑھنے آئے اعتکاف کی نیت کرے تو نماز کا ثواب الگ اور اعتکاف کا ثواب الگ۔ سبحان اللہ، یہ نفل اعتکاف تیسری قسم۔ جس وقت بھی مسجد میں داخل ہو، کوئی عبادت کے لیے آئے یا ویسے کوئی کام آئے تو عبادت بھی کرے گا، اس کا بھی ثواب، تسبیح پڑھے گا اس کا ثواب، تلاوت کرے گا اس کا ثواب، نوافل پڑھے گا اس کا ثواب، نماز پڑھے گا اس کا ثواب، اور اعتکاف کا ثواب اس کو مفت میں صرف نیت کرنے سے ملتا رہے گا۔ مردوں کی طرح عورتیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، گھر میں جو جگہ مخصوص نماز کے لیے بنائی جاتی ہے اس میں اعتکاف بیٹھ جائے، مناسب یہی ہے کہ گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے ہمیشہ مخصوص کر لی جائے، جب بھی نماز کا وقت ہو وہاں جا کر ہم نماز پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ایسے تمہارے گھروں میں نماز وغیرہ نہ ہو تو وہ قبرستان کی طرح ہے۔ اس لیے نماز کے لیے ایک جگہ مخصوص ہونی چاہیے ہماری، بلکہ مردوں کے لیے افضل یہی ہے کہ سنتیں اور نوافل گھر میں جا کر پڑھا کریں، فرض صرف مسجد میں ہونے چاہیے تاکہ بچوں اور عورتوں کو بھی نماز کی عادت بڑھے۔ ہمیں جب دیکھیں گے کہ ہمارے بڑے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمارے بچے، ہماری عورتیں وہ بھی نماز۔ بہرحال اگر جگہ مخصوص نہ ہو تو کوئی جگہ مخصوص کر لیں، گھر میں عورتیں جب اعتکاف کرنا چاہتی ہیں اور اس میں اعتکاف بیٹھ جائیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس سے محروم نہ رہا جائے۔ اگر کوئی 10 دنوں کا نہیں کر سکتا تو جتنے دنوں کا اعتکاف بیٹھ سکتا ہے اتنے دنوں کا بیٹھ جائے۔
سنت کا ثواب نہیں ملے گا مگر نفل کا ثواب تو ضرور مل جائے گا۔ اعتکاف اس کا بہت بڑا ثواب ہے اعتکاف کا۔ معتکف کی مثال اس شخص جیسی ہے جیسے کہ جو بادشاہ کے دروازے پر جا کر پڑ جائے، بادشاہ کے دروازے پر جا کے چوکھٹ پر پکڑ کر بیٹھ جائے کہ جب تک میرا کام نہیں ہوگا یہاں سے نہیں جاؤں گا، تو سخت سے سخت دل بھی نرم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے کریموں سے زیادہ کریم ہے، ان کے دروازے پر اگر کوئی جا کر پڑ جائے تو ان کے نوازنے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بہت بڑا ثواب بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کے دو مخصوص فائدے بیان فرمائے۔ ایک تو اعتکاف کی برکت سے انسان گناہوں سے محفوظ رہ جاتا ہے، اور کچھ بھی نہ ہو تو بہت بڑے گناہوں سے انسان اس اعتکاف کی وجہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ بیان فرمایا جتنی نیکیاں اعتکاف کی وجہ سے چھوٹ جائیں، مثلا نماز جنازہ کی نماز، مریض کی عیادت ہو گئی، ان کا ثواب بغیر کیے اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ عبادت تو ایک ادا کر رہا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ 10 عبادتوں کا ثواب بغیر کیے مل رہا ہے، تو مشقت کم اور ثواب زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ نہ پیسہ خرچ ہوا، نہ وقت لگا، نہ محنت مشقت اٹھانی پڑی، اتنا ثواب مل گیا۔ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ بہانے ڈھونڈتی ہے، برسنے کو تیار ہے، مگر ہم نے اپنے برتنوں کو الٹا کیا ہوا۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا، بڑا پریشان اور غمزدہ نظر آ رہا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو مخاطب کر کے پوچھا کیا بات ہے کہ میں تمہیں غمگین پریشان دیکھ رہا ہوں؟ اس نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول کے چچے کے بیٹے، میں اس لیے پریشان ہوں کہ فلاں شخص کا مجھ پر حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم کہ میں اس کے حق ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں آپ کی سفارش نہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا تو اعتکاف ہے، آپ اپنا اعتکاف بھول تو نہیں گئے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اعتکاف تو نہیں بھولا، لیکن میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زیادہ زمانہ بھی اس کو نہیں گزرا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے تو اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے بہتر ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا، اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیں گے، اور ایک خندق زمین و آسمان کے درمیانی مسافت سے زیادہ چوڑی ہوگی، تو 10 دنوں کا اعتکاف بیٹھنے سے 30 خندقیں بندے کے درمیان حائل کر دی جائیں گی، اور ایک مسلمان کی حاجت کو پورا کرنا 10 سالوں کے اعتکاف سے زیادہ افضل ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تھے دعا کے فضائل، اعتکاف کے فضائل۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف اور اسی طرح اعتکاف میں دعا اور اسی طرح اعتکاف میں لیلۃ القدر کی رات کا عبادت ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جو کہا ہے، جو سنا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔